بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پرسیکیوشن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جماعت احمدیہ پر مظالم کا آغاز تبھی سے ہو گیا جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جماعت کی بنیاد رکھی اور اس جماعت کا قیام عمل میں آیا. کجا وہ وقت تھا کہ ایک شخص یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام امت کی آنکھ کا تارا سمجھے جاتے تھے، اور کجا یہ حالت ہوئی کہ دعوے کے بعد آپ کو کافر اور ملحد اور دجال اور نعوذ باللہ خدا جانے کس کس نام سے آپ کو پکارا گیا. اور پھر پچھلے پورے 120 سال کی تاریخ بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جب جماعت احمدیہ کو مظالم اور تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا، بالخصوص پاکستان میں. تو ہم آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج پروگرام میں میرے ساتھ شریک ہیں مکرم محترم مولانا عطاء المجیب راشد صاحب. آپ مسجد فضل لنڈن کے امام ہیں اور مبلغ انچارج جماعت احمدیہ برطانیہ ہیں. اور دوسرے مہمان آج کے پروگرام میں ہیں محترم لائق طاہر صاحب. آپ ہڈرز فیلڈ کے مشنری ہیں. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مشہود اقبال صاحب. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مشہود اقبال صاحب، ہم بالکل ایک بیسک اور بنیادی بات سے بات شروع کرتے ہیں. ہسٹوریکلی تو آپ کے پاس بہت ساری رپورٹس ہوں گی جن میں سے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کب کب کس کس دور میں کس کس وقت میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن تازہ ترین پرسیکیوشن کی کوئی اس وقت اگر آپ ہمیں بتا سکیں. جی شکریہ آصف صاحب. جیسے کہ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا کہ حالیہ گزشتہ ہفتے میں ایک احمدی کی شہادت کوٹری میں ہوئی، اور جس طرح حضور نے اپنے خطبہ میں ذکر کیا کہ اپنے گھر جا رہے تھے اور گھر کے باہر تقریباً ان کو کن پٹی پر پسٹل سے فائر کر کے موقع پر ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ تو ابھی بہت ریسنٹ واقعہ ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے جس طرح پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا اور حضور کے خطبے میں بھی ذکر تھا کہ ایک اور احمدی کو برے والا میں شہید کیا گیا، اور اس سے پہلے جیسے ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی صاحب، ان کے ساتھ دوسرے دو ہمارے احمدی بھائی جن کی شہادت آئی. تو یہ سلسلہ تو بہرحال چلتا جا رہا ہے، اور گزشتہ بھی یہ حالیہ واقعہ جو ہے یہ آپ کے سامنے آیا ہے. اگر ایک لفظ میں یا ایک جملے میں ڈیفائن کیا جائے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ آئے دن شہادتیں کیوں ہو رہی ہیں اور جماعت کے خلاف یہ تعصب کیوں بڑھتا جا رہا ہے، سب سے بڑی بات مولوی کا پروپوگنڈا کہ جماعت احمدیہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی مرتکب ہوتی ہے، اور اس سے تعلق رکھنے والے سارے افراد. اس ایک بات کا پرچار کر کے اس حد تک پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ معصوم ذہنوں کو اتنا پولوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس قسم کے اقدامات عمل میں لانے پہ تقریباً مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ رزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں کیونکہ وہ اس کو ثواب کا کام بھی سمجھتے ہیں. اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں. حقیقت جیسا پچھلے دنوں وہ ٹیلی ویژن کے پروگرام میں واضح طور پہ معین الفاظ میں واجب القتل کے لفظ بھی استعمال ہوئے. جی بالکل. اور اسی سلسلے میں جب حالیہ واقعات کا ذکر ہو رہا ہے تو احمد نگر میں یہ گزشتہ رمضان المبارک میں 27 رمضان المبارک کی رات کو بھی انہوں نے لاؤڈ سپیکر پر یہی واجب القتل کے فتوے دوبارہ دہرائے. حالانکہ سب کو اس بات کا علم تھا کہ اس ٹیلی ویژن کا پروگرام جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے فوراً بعد یہ شہادتیں ہوئیں، 3 شہادتیں یکے بعد دیگرے چند دنوں کے وقفے میں، لیکن بہر یہ سلسلہ جاری رہا. اب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد گزشتہ 1400 سال میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جیسا عاشق صادق کوئی پیدا نہیں ہوا. آپ کی تحریرات چاہے نظم ہے یا نثر ہے، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے گر سکھائے، اور آپ نے ہمیں وہ آداب بتائے کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور کیسے آپ پر جان نثار کی جائے. اب جس طرح میں نظم کا ذکر کیا، ایک شعر میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا. بعد از خدا با عشق محمد مخمرم، گر کفر این بود بخدا سخت کافرم. میں خدا کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مخمور ہوں، اگر یہ کفر ہے تو خدا کی قسم سخت کافر ہوں. اب میں ایک بڑا چھوٹا سا حصہ ایک نثر کا بھی پڑھ کے سناتا ہوں. آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب سراج منیر میں فرماتے ہیں، جب ہم انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار اور رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزاروں برس تک نہیں مل سکتی تھی. اب آصف صاحب اس کے بعد میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح کہ ہم نے اپنے پچھلے کئی پروگرامز میں ذکر کیا کہ 1984 کے آرڈیننس کے بعد تو لگاتار ایک بہت لمبا چوڑا سلسلہ شروع ہو گیا جماعت احمدیہ کے لوگوں کے اوپر کیسز کرنے کا. تفصیل بہت لمبی ہے، نمونے کے طور پہ چند ایک میں اشارتاً ذکر کرنا چاہوں گا. اس آرڈیننس کے پاس ہونے کے بعد
15 جون 1986 کو ٹنڈو آدم سندھ میں ختم نبوت کا ایک مولوی تھا، نام لینا خیر بہرحال مناسب نہیں ہے، جس نے جماعت احمدیہ کا جو رسالہ انصار اللہ کی انتظامیہ کے خلاف اور پبلشر کے خلاف 295 یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جو دفعہ ہے جس کی سزائے موت ہے یا عمر قید، اس کے تحت مقدمہ درج کیا. اور اس کے فیکٹس کیا ہیں؟ کہا گیا کہ اس رسالہ مذکور نے اپنی اپریل 1986 کی اشاعت میں سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مضمون شائع کیا. اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اور جس کا میں نے ایک نمونہ آپ کو پیش کیا، جب یہ بھی ہم تحریر کریں تو پھر ہمارے خلاف گستاخی رسول کا مقدمہ کیا جائے. مشہور صاحب، یہاں ایک بات اگر آپ سے ہم پوچھ لیں کہ یہ تو بالکل درست بات ہے جو آپ نے بھی بتائی ہے کہ جو کچھ سادہ لو عوام کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے اور ٹھونسا جاتا ہے وہ محض پروپیگنڈا ہے اور کچھ نہیں ہے، جھوٹ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تھانوں میں، عدالتوں میں، کچہریوں میں جب یہ لے کے پہنچتے ہیں ہمارے خلاف اس قسم کے مقدمات کروانے کے لیے، تو آخر کس بنیاد پہ یہ مقدمات کروائے جاتے ہیں؟ وہ وہاں جا کے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں تو پروپیگنڈا کام نہیں آئے گا نا. جی، بہت اہم سوال ہے آپ کا آصف صاحب. 2 قوانین جو ہیں 298C تعزیرات پاکستان اور 295C، ان میں ہمارے خلاف بہت سارے مقدمات ہوئے ہیں. جس طرح پچھلے پروگرام میں ذکر کیا 298C اسلامی شاعر کا استعمال، 295C حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. اب کیا یہ جاتا ہے کہ میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو ایک کیس سنا دیتا ہوں. جس مولوی صاحب کا میں ذکر کرتا سندھ میں، انہوں نے ایک دفعہ ایسے کیا کہ ان کو ایک احمدی نے ایک خط لکھا، اس خط کے ٹاپ کے اوپر لیٹر پیڈ کے اوپر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والا عبدہ المسیح الموعود کے الفاظ لکھے تھے. مولوی صاحب نے وہ لیٹر پیڈ پکڑا، سیدھا تھانے چلے گئے اور کہا کہ جی اس لیٹر پیڈ میں یہ صاف ظاہر ہے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور قانون کی روح سے غیر مسلم ہے، لہٰذا 298C کے جرم کا اس نے ارتکاب کیا. مقدمہ درج ہوا، جیل میں بند کر دیا گیا. اب وہ گھر کا واحد فرد کمانے والا، بیوی بچے اس کے اکیلے. اب ایسی صورتحال میں جیل میں بند اس شخص نے نماز پڑھنا شروع کی. اب نماز پڑھنے کے اوپر ایک اور مقدمہ اس کے اوپر بنا دیا گیا کہ جی آپ نے اب دوبارہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی، تو اس بیچارے کو اپنے رب کے حضور گڑ گڑانے کا موقع بھی نہیں دیا گیا. اب عدالت میں جب یہی مقدمے جاتے ہیں تو اس سلسلے میں پھر اب یہ جوڈیشری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لاز کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں. اب جوڈیشری کے پاس جو بڑا ایک ہتھیار رہا ہے لیٹ 1980s میں اور ارلی 1990s میں، وہ یہ کہ کوئی مقدمہ جو 298C کے تحت درج کیا جاتا تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ جی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یا تبلیغ کی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ نکالتے تھے کہ چونکہ اس نے تبلیغ کی اپنے مذہب کی اور یہ تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے برابر ہے، تو 298C سے اس مقدمے کو نکالا، 295C میں ڈال دیا اس کو. اب اس کی ایک واضح مثال میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں کہ رانا زاہد محمود صاحب، جس کا حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر بھی کیا، کہ جس نے اپنے ایک فیصلے میں لکھا کہ اس قسم کے جرم کرنے والوں کو عدالت سے داد رسی کا کوئی استحقاق نہیں ہونا چاہیے. اسی جج کے بعد 1998 میں ایک مقدمہ 298C کا درج ہوا. یہ ان دنوں میں اسسٹنٹ سیشن جج تھے. 298C کا مقدمہ ہوا، مدعی نے 6 سال کے بعد 6 سال کیس چلتا رہا اور درخواست دی کہ جی 298C میں یہ نہیں پڑتا، یہ 295C میں پڑتا ہے چونکہ اس کی سزائے موت ہے، لہٰذا اس میں کنورٹ کیا جائے. جج صاحب نے کہا ہاں جی ہو جائے گی. ہائی کورٹ میں اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کیا گیا، سپریم کورٹ میں کی گئی. سپریم کورٹ نے کہا جی کہ واقعی یہ 295C میں ہوگا. 1988 کا درج شدہ مقدمہ 1997 میں جا کے انہی جج صاحب نے اس کا فیصلہ کیا، اور جن کے خلاف جن احمدیوں کے خلاف مقدمہ کیا گیا ان کو 25 سال قید کی سزا دی گئی، اور اسی طرح سے جرمانے کی سزا دی گئی، اور عدم ادائیگی جرمانے کی صورت میں مزید 2 سال قید کی سزا. اب یہ تو جوڈیشری کے پاس ہیں باتیں. اب ایک اور اس میں بات آپ کو شاید عجیب لگے اور یقیناً ہمارے سننے والوں کو عجیب لگنی چاہیے. جماعت احمدیہ کے الفضل جو ہمارا ایک اخبار ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ حضور تحریر کیا گیا. اس کے اوپر جو ایڈیٹرز تھے ان کے خلاف مقدمہ بنایا گیا 298C کا. اب بھاگ دوڑ کے انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری تو کر لی. مدعیان نے دوبارہ درخواست دے دی کہ جناب 298 میں نہیں، یہ 295 میں پڑتا ہے کیونکہ اس میں توہین رسالت ہوئی ہے. بہرحال جی ان کی ضمانتیں پھر کینسل کی گئیں، دوبارہ عدالت میں لے کر آئے، اور اس وقت ایک جج تھے، ان کا نام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اختر نقوی. انہوں نے نہ صرف ضمانتیں منسوخ کر دیں بلکہ اپنا فیصلہ لکھا، اور وہ فیصلہ پڑھنے کے قابل ہے. انہوں نے لکھا کہ جی فیصلہ میں لکھا کہ میں نے پولیس فائل کے ساتھ منسلک الفضل کے پرچوں کا بغور معائنہ کیا ہے، جس میں بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام احمد
کو نام لیے بغیر لفظ حضور تحریر ہے، اور یہ لفظ جب کسی شخص کے نام کے بغیر بولا یا لکھا جائے تو اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حتک کی گئی ہے، جس کی وجہ سے دفعہ 295 لاگو ہوتی ہے۔